ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہر قسم کی تعریف، عبادت اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پوری کائنات کے مالک اور پالن ہار ہیں، اور شروع سے لے کر آخر تک حی و قیوم ہیں، پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. جب چاہیں جو چاہیں جس کے ساتھ کر دیں، جس کو چاہیں عزت بخشیں، جس کو چاہیں ذلت بخش دیں، جس کو چاہیں جنت الفردوس عطا فرما دیں، جس کو چاہیں جہنم عطا کر دیں. اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جن کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے. جیسے سورہ اخلاص میں ہے کہ وہ بے نیاز ہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہے ان کو. اس رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہیں، اور خاتم النبیین سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، ان کی آل پہ، ان کے اصحاب پہ، ان کی امت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ آج پھر بندہ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر موقع ملا ہے. اس موقع کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں تیاری کرتا ہوں اور اس کے نوٹس بناتا ہوں، اور اسی بہانے اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ میں مختلف کتابیں جو ہیں ان میں سے مواد لیتا ہوں. شکر ہے اس ذات کا کہ میں گناہگار انسان آج مصلی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پہ کھڑا ہوں. یہ انبیاء کی وراثت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے والدین، میرے گھر والے، میرے بیوی بچے، میرے دوست رشتہ دار، میرا ملک، امت مسلمہ سب پہ رحم فرمائے اور سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. میں 2-3 موضوع میرے ذہن میں تھے کہ میں منتخب کرتا، لیکن میرے سامنے ایک کتاب مجھے ملی، اس پہ لکھا ہوا تھا قبر کیسی ہوتی ہے، قبر کیا ہے. تو اس میں سے میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لیے اکٹھی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے وہ چیزیں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. تو اس دل فریب، آرام دہ اور پرآسائش زندگی کے بعد آنے والے تمام مراحل انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ اور دردناک ہیں. سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ موت کا ہے. موت وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی شعور ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی جس میں جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موت دیں گے. ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سورہ آل عمران آیات 185. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. سورہ قصص. مرنے کے بعد کیونکہ کوئی شخص بھی واپس نہیں آتا جو آ کے ہمیں ٹھیک ٹھیک بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور نہ ہی ہمیں خبر ہے کہ جن کو ہم دفن کر کے آتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے.
تو پھر ہم پلٹ آتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں پھر رواں دواں ہوتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے پیاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کس حال میں ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام دیا ہے یا ان پہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، کیونکہ وہ لوٹ کے نہیں آتا. لیکن قرآن و حدیث میں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو ان میں سے میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں. سب سے پہلے ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جو ہم دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں، جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور اردو میں ہم نماز کہتے ہیں. یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والا آدمی جس طرح میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 مرتبہ نماز پڑھنے والا بھی گناہوں سے صاف اور پاک ہو جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اس کے علاوہ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور بلال کو جب آپ خوش ہوتے، موڈ میں ہوتے، تو بلال کو کہتے بلال ہمارے دل اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. تو وہ اذان کا وقت ہوتا تو وہ اذان دیتے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی جو نشانی بتلائی ہے وہ نماز ہے اور نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کامیاب جو نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کی اہمیت کے نظر سے پیش نظر آپ صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز ہی کے بارے میں تھی. آپ نے فرمایا لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس کے بعد برزخی زندگی میں نماز کا ایک منفرد اور اہم پہلو اور اس کا ایک خاص مقام ہے. برزخی زندگی اس کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے زندگی پہلے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں. دوسری زندگی ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ میں ہم 9 مہینے گزارتے ہیں. اس کے بعد زندگی یہ ہوتی ہے جو اس دنیا میں گزارتے ہیں. اس کے بعد برزخی زندگی ہے جو مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کرتے ہیں جزا و سزا کا، جسے ہم قیامت کہتے ہیں. تو یہ مختلف انسان کی زندگی میں مراحل ہیں، ان کو انسان آہستہ آہستہ طے کرتا رہتا ہے. تو جب انسان قبر میں جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں منکر نکیر آتے ہیں اور مومن کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اصل کا وقت ہے. تو اس سے وہ سوال کرتے ہیں. منکر نکیر پہلا سوال، جو شخص تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ مومن اگر وہ مومن ہے تو وہ کہے گا ذرا ہٹو، مجھے پہلے نماز تو پڑھنے دو، پھر میں تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہوں. منکر نکیر، یہ سوال و جواب ہو رہے ہیں. منکر نکیر، نماز پھر پڑھ لینا، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو. مومن، اس شخص یعنی محمد کریم کے بارے میں تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟
منکر نکیر جو کچھ ہم پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو. مومن ذرا ہٹو, مجھے پہلے نماز پڑھنے دو. منکر نکیر نماز پڑھ لینا, پہلے ہمارے سوال کا جواب دو. مومن تم مجھ سے بار بار کس چیز کے متعلق پوچھ رہے ہو, ہمیں بتاؤ. منکر نکیر ہمیں بتاؤ جو شخص تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے, یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, تم کیا جانتے ہو ان کے متعلق, ہمیں بتاؤ. مومن میں گواہی دیتا ہوں محمد کریم اللہ کے بندے ہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے حق لے کے آئے. منکر نکیر تم نے اس عقیدے پر زندگی گزاری, اسی پر مرے, انشاءاللہ اسی پر قیامت کے روز اٹھائے جاؤ گے. منکر نکیر اور مومن آدمی کی باہمی گفتگو کے الفاظ غور کیجیے اور پھر اندازہ لگائیے. ایک طرف نامانوس انسان, ناواقف مخلوق اور جوانی شکل والے, گرجتی ہوئی آواز, تنہائی, تاریکی, جگہ جگہ پہ وحشت. اس گھبراہٹ کے عالم میں انسان کا کیا عالم ہوگا. پھر نماز کی شان دیکھیے, اسی گھبراہٹ, اسی وحشت میں نماز جو ہوتی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے روشن کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں جو وضو کے اعضاء ہیں, چہرہ ہے, یہ بازو ہیں, یہ پاؤں ہیں, یہ نشانی ہوگی کہ یہ چمکتے ہوئے ہوں گے. تو لوگ دیکھیں گے, دور سے پہچان لیں گے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور یہ چیز قبر میں پھر روشنی کر دے گی اور اس کو وقار, اطمینان اور سکون ملے گا. اس کے بعد سبحان اللہ, قبر میں مومن آدمی کا یہ وقار, اطمینان, بے خوفی محض نماز کی برکت سے ہوگی, جس پر دنیا میں وہ سختی سے کاربند رہا ہوگا. قبر میں سورج غروب ہوتا دیکھتے ہی وہ ہر قسم کے خوف اور گھبراہٹ سے بے نیاز ہو کر نماز کی فکر میں لگ جائے گا, اور فرشتوں کے بار بار اصرار کے باوجود ان کی طرف توجہ نہیں دے گا. نمازی آدمی اس وقت جب یہ محسوس کرے گا کہ یہ دنیا نہیں ہے, یہ تو اور دنیا ہے, یہ تو اور جگہ ہے, تو پھر وہ سوچے گا کہ یہ کیا ہے, میں کہاں ہوں. پھر اسے پتہ چل جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے شعور دیں گے یہ تو عالم برزخ ہے, یہ نماز کی جگہ تو نہیں ہے. پھر فرشتوں کی طرف متوجہ ہو کر اطمینان سے ان کے سوالوں کا جواب دے گا. اس سے قبل آپ عذاب قبر سے بچانے والے اعمال میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, آج بھی بتاؤں گا کہ جو قبر سے بچاتے ہیں, قبر کی وحشت سے, اس کے اندھیرے سے, اس کے درد سے, جو اعمال آپ کو بچاتے ہیں اس میں نماز سر فہرست ہے. اس کے بعد یاد رہے ایک بات اور کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی, اور سب سے پہلے نماز کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا. اس کے بعد ایک چیز جو انسان اکثر سوچتا ہے, انسانی زندگی کے سفر کو ابتدا سے لے کر آخر تک ہم اگر دیکھیں تو مختلف اتوار ہیں, ان میں گزرتا رہتا ہے. تو انسان یہ سوچتا ہے کیا قبر والے بھی سنتے ہیں. ایک سوال ہے, قبر والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. تو اس کے جواب میں قبر والے سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حضرت عمر نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ آقا آپ جو ان کو یہ باتیں کہہ رہی ہیں یہ تو مردار ہو چکے ہیں. یہ بات ہے جنگ بدر کے متعلق.
جب کفار شہید ہو گئے تو ان کی لاشوں کو ایک جگہ پڑے ہوئی تھی، 3 دن ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کہا دیکھا میرے اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے، کہا آقا آپ کن کو سنوا رہے ہیں، یہ تو مردار ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ آپ جواب دے سکتے ہیں، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بعد جب ہم لوگ اپنے پیارے کو قبرستان لے کے جاتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم لوگ دفن کرنے کے بعد پلٹ جاتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آواز بھی وہ سن رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ واپس چلے گئے ہو، اسے سمجھ ہوتی ہے کہ یہ میرے عزیز و اقارب مجھے دفنا کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مردے کو جو بھی اس کا مقام ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اگر دنیا میں اس نے اچھائیاں کی ہیں تو وہ بھی اس کو مل جاتی ہیں۔ دنیا میں جیسے ایک ہے نا، وہ شعر ہے کسی کا کہ دنیا میں کیے کام تجھ کو یاد آئیں گے، پھر تو روئے گا چلائے گا پچھتائے گا، تیری آواز نہ کوئی سنے گا۔ ایک اور حدیث ہے، کیا مردے بولتے بھی ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ کیا مردے بولتے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے کے بعد نیک آدمی کی میت اپنے اہل عیال سے مخاطب ہو کر کہتی ہے قدمونی قدمونی، جلدی کرو جلدی کرو، مجھے جلدی سے لے چلو مجھے جلدی سے لے چلو۔ اور برے آدمی کی میت کہتی ہے یا ویلی یا ویلی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے تدفین کے بعد کی میت کا بولنا ثابت ہے۔ منکر نکیر کے سوال و جواب یہ بھی اس کی ایک دلیل ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ملکہ، یہ قدرت عطا کر دیتے ہیں کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن یا کافر بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو واپس پلٹنے والے اپنے ساتھیوں کی جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوبارہ اس لیے پڑھا کہ پہلے میں نے دلیل نہیں دی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسے سنتے ہیں جیسے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے سنا دیتے ہیں جیسے ہم سنتے ہیں۔ اس کے بعد کیا قبر میں مردے کو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اس کے دلیل آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب منکر نکیر کافر آدمی کو اٹھاتے ہیں تو وہ بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، جبکہ مومن آدمی بغیر کسی گھبراہٹ اور خوف کے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنم میں کافر اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے، فرشتے اسے دکھا دیتے ہیں اور مومن کو جنت کا نظارہ کرواتے ہیں۔ تو جب جنت کو دیکھتا ہے تو پھر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے دے تھوڑی سی، میں واپس جاؤں دنیا میں، اپنے گھر والوں کو جا کے یہ بتاؤں کہ میرے ساتھ میرے اللہ نے کیا احسان کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ کسی کے لیے بھی
لائق و زیبا نہیں رکھا کہ وہ زندگی میں دوبارہ لوٹ جائے. تو وہ اس کی دلیل میں دیتا ہوں آگے کہ پھر وہ آدمی کیا کرے. یہ سمجھنے کی بات ہے. اچھا دوسری بات میں نے کہا جس کو جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے. آپ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن میت سے سوال و جواب کے بعد اس کو دلہن کی طرح سو جا, اور اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ تجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا, تو راحت کی نیند سو جا. اور وہ خوش ہوتا ہے بڑا, اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. جنت سے خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. مومن آدمی جب یہ دیکھتا ہے تو پھر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے, اور پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کاش میں جاؤں اپنے گھر والوں کو یہ دکھا سکوں, یہ بتا سکوں کہ دیکھیں مجھے اللہ نے کیا انعام دیا ہے. اور مردے قبر میں جب ان کو تکلیف ہوتی ہے, کیا وہ شور مچاتے ہیں, چلاتے ہیں, درد کی شدت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کی دلیل ارشاد نبوی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں کافر پر اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے, اور جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارتا اور پیٹتا ہے اور بری طرح چلاتا ہے, چلا چلا کے زور سے شور مچاتا ہے. کافر کے چیخنے اور چلانے کی آواز جن و انسان اور جن کے علاوہ باقی تمام مخلوق سنتی ہے. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تم لوگوں کو سنواؤں جو مردے چیخ و پکار اور تکلیف کی شدت میں ان کی جو آوازیں نکل رہی ہیں. میرا دل کرتا ہے میں تم لوگوں کو سنواؤں, لیکن مجھے ڈر ہے اگر تم نے سن لیا تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام اور ان کے لیے خاص, جس کو ہم یہاں کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں VIP, اسپیشل لوگ, وہ بھی ہیں جو قبروں میں جاتے ہیں. تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران آیات نمبر 169, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت سمجھو, وہ برزخی زندگی میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق کھائے جا رہے ہیں. اس آیات میں شہداء کو زندہ کہنے کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے کھلے میدان میں کھلے میدان میں جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. تو منافقین کے گروہ نے یہ کہا کہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ باتیں کرتے تھے اور کہا کہ مدینے کے اندر رہتے تو کفار سے جنگ کرنے کی ہماری تجویز اچھی تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز پسند نہیں فرمائی. دیکھا یہ نتیجہ, فلاں مر گیا, فلاں مر گیا, فلاں مر گیا. تو ایسی باتیں ہو رہی تھی کیونکہ جنگ احد میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, جس میں سیدنا حضرت حمزہ حضور کے چچا وہ بھی شہید ہو گئے تھے. تو حضور کو بہت غم تھا اور آپ بہت صدمے میں تھے. تو بہت سے صحابہ بھی صدمے میں تھے. تو پھر منافقین کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی تھی, تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں دیا اور کہا کہ اے نبی آپ خاموش رہیں, میں ان کے لیے کافی ہوں. اس سے متعلق ہے کہ جنگ احد میں شہید ہونے والے ایک صحابی عبداللہ بن عمر کا واقعہ بھی حدیث میں آیا ہے. حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت جابر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جابر
میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے کی ہے؟ شان دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، بلندی دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے کی ہے۔ حضرت جابر سے کہا تو عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے بغیر حجاب کے بات نہیں کی، لیکن تمہارے باپ سے بغیر حجاب کے بات کی ہے، یعنی براہ راست بات ہوئی ہے، گفتگو فرمائی ہے اور کہا اے میرے بندے جو چاہتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تمہارے باپ نے عرض کی اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ فرما تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات ہم نے پہلے ہی طے کر دی تھی کہ مرنے کے بعد دنیا میں کوئی واپس نہیں جائے گا۔ تیرے باپ نے پھر عرض کیا اے میرے رب اچھا تو میری طرف سے اہل دنیا کو میرا پیغام تو پہنچا دیں، یعنی دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونے کی خواہش کرنا، پہنچا دیجئے۔ اس حدیث کا جو شان ہے وہ یہی ہے کہ مردے جو شہداء ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں اور وہ کھائے جا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران 169۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو برزخی زندگی ہے ان کے متعلق دو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں مسلمانوں کی دو رائے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح موت واقع ہوئی جس طرح دوسرے انسانوں پر واقع ہوتی ہے، لہذا اب یہ وہ زندہ نہیں بلکہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبیوں سے مخاطب ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ بھی پڑھنے والے ہیں اور یہ بھی پڑھنے والے ہیں۔ سورہ مومنون اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے جو لفظ عام مسلمانوں کے لیے استعمال کیا ہے وہی سب کے لیے کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ موت جو آتی ہے تو وہ سب پہ آتی ہے، لیکن کچھ اسپیشل خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، کیا تم مر جاؤ گے یا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آیات نمبر 34۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں واضح فرمائی ہیں کہ کوئی بھی ہو سب کو موت آنی ہے۔ موت جب انسان کو آتی ہے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ جس پہ موت آنی ہوتی ہے وہ تو بیچارہ بتا نہیں سکتا۔ تو آئیے پوچھتے ہیں امی عائشہ سے، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا اور ان کی تھوڑی میرے چہرے کے نیچے درمیان میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ بات سمجھ آئی آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف تھی، فرماتی ہیں تو اس کے بعد میں نے جس کو بھی دیکھتی ہوں تکلیف ہوتی ہے میں برا نہیں سمجھتی، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اگر وہ مومن ہے تو اس کو کیا اعزازات انعام ملتے ہیں؟ جب فرشتے نمبر 1
جب فرشتے آتے ہیں اس کے پاس تو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم. مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں, چہروں والے فرشتے, خوبصورت چہروں والے. مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں. روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں. مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں. مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس کی روح زمین پر, اس کی روح کی وجہ سے زمین معطر ہو جاتی ہے, خوشبو پھیل جاتی ہے. مومن آدمی کی روح کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں. جب وہ دستک دیتے ہیں آسمان کے دروازے پہ تو فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے, وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں بن فلاں. تو وہ کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا مرحبا. وہ دروازے کھول دیتے ہیں. ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ دیتے ہیں. ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج علیین میں کر لیا جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے. روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کو سلام کہتے ہیں. یہ ہے توقیر, یہ ہے شان, یہ ہے عزت, یہ ہے مرتبہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہمیشہ کرتے تھے. وہ دعا کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب قبر. اے میرے اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ دے. ایک اور حدیث میں ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ جبرائیل, میکائیل اور اسرافیل کے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ کی گرمی سے اور عذاب قبر سے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. اگر لوگ عذاب قبر دیکھ رہے ہیں تو قبر میں مردہ دفن کرنا چھوڑ دیں گے. اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے. اس کے بعد مومن آدمی جو ہوتا ہے, مومن جب اس کی موت ہوتی ہے تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انعام اور اکرام جو ہوتا ہے اس کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں. نہ تو اس کو پھر موت کی شدت کی تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی غم ہوتا ہے, بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے, آپ نے حدیث میں آیا, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کہتا ہے ہم نہیں سنتے, لیکن وہ کہتا ہے کہ جلدی کرو مجھے لے چلو, کیونکہ اسے آگے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے جو میں نے مختلف کتابوں سے اکٹھی کی ہے, تو میری خواہش ہے کہ وہ پڑھ دیں. ٹائم کتنا باقی ہے؟ اچھا جی, پھر ایک اور چیز میں پڑھ دیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں. قبر کی تیاری کے متعلق, اے سرسبز شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں, اے شیریں میٹھی دنیا کے ناز و نم میں مہک رہنے والوں, اے رنگین دل فریب دنیا کے سراب میں جذب ہونے والوں, اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھونے والوں, اے دار البقا کو چھوڑ کر دار الفنا کا تعاقب کرنے والوں, ان قریب ہم ایک گھٹن گھاٹی اور موت سے گزر کر ایک طویل اور خطر وادی کا سفر اختیار کرنے والے ہیں.
اس وادی پر خطر میں سیاہ رات جیسی تاریکی ہوگی، نہ سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی لو ہوگی، نہ کہوں کا نور ہوگا، نہ چراغوں کی روشنی ہوگی، نہ کسی جگنوں کی ٹمٹماہٹ ہوگی۔ اس پر خطر وادی میں دہشت ویران جیسی تنہائی ہوگی، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ کوئی غم گسار ہوگا، نہ کوئی پیر و مرشد ہوگا، نہ کوئی حاجت روا ہوگا، نہ کوئی مشکل کشا ہوگا، کوئی محافظ نہ باڈی گارڈ ہوگا، کوئی پارٹی یا پارٹی لیڈر نہیں ہوگا، کوئی صدارتوں اور وزارتوں کے بلند و بالا ایوانوں کا رب اور دبدبہ نہیں ہوگا، سینٹ اور اسمبلیوں کے ٹھاٹ باٹ نہیں ہوں گے، عدالتوں کے کٹہروں کا نظام نہیں ہوگا، پولیس کے عہدیدار اور تمغوں کا فخر و غرور نہیں ہوگا، فوج کے اعزازات اور اسٹار کا جاہ و جلال نہیں ہوگا، اعلیٰ سرکاری مناصب کا روب نہیں ہوگا، وسیع و عریض جگیروں کی کھدائی نہیں ہوگی، قبضہ گروپوں کے لمبے ہاتھ نہیں ہوں گے، کرائے کے قاتلوں کی دہشت گردی نہیں ہوگی، سفارش کے لیے چچا ماموں نہیں ہوں گے، رشوت کے لیے حرام مال نہیں ہوگا۔ اس پر خطر وادی موضوع درندوں جیسی دہشت ہوگی، مٹی کا گھر ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا، کٹھن ہوگی، کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اندھیرے اور بہرے فرشتے مارتے ہوئے ہوں گے، نہ جانے تو کہاں گم ہے، تو کیا سوچتا ہے، تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، بشیر و نذیر بنا کر بھیجنے والے اپنے نبی کی بات غور سے سنو، میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ اسے ہوش بگوش رکھنے والوں، دل و دماغ رکھنے والوں، اے تنہائی تاریکی دہشت کی وادی پر خطر میں قدم رکھنے والوں، سنو بے بسی اور بے کسی کے اس پر خطر میں ایمان اور نیک اعمال اور نماز زکات روزہ حج عمرہ تلاوت قرآن صدقہ و خیرات نوافل عطاء والدین صلح رحمی یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک عدل و انصاف امر بالمعروف، یہی ہمارا راہ گزر ہوگا، یہی ہمارے ساتھ ہوگا، اور روشنی بھی دیں گی، تنہائی بھی دور کریں گی، جسم و جان کے لیے سامان کا بھی راحت کریں گی۔ بس اے وادی پر خطر کے مسافروں، روانگی سے پہلے انسانوں کے سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے شفیق، سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے بڑے ہمدرد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کان لگا کر سن لو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی خطر کے کنارے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے اور فرمائے جا رہے تھے، اتنے آنسو تھے کہ مٹی تر ہو گئی، اور آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بند کر دو۔